کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر معزز بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس دین کی محنت کے ساتھ میں جوڑا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اور یہ دین ہے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس کے بعد جو اس امت کو خیر ملی ہے، دوبارہ وجود میں آئی، وہ ہے حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب علیہ الرحمہ، کہ انہوں نے اس محنت کو جاری کر کے امت میں پھر سے ایمان کی دیا جلائی، ایمان کا چراغ انہوں نے جلایا۔ لیکن اگر آپ تاریخ کو پڑھتے جائیں گے، یہ بات دیگر ہے، اس دین کے خاطر قربانیاں ہیں، اور دین قربانیوں کے بعد ہی وجود میں آتا ہے، دین قربانیوں کے بعد ہی وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ 2006 کے مشورے میں ہم لوگ گئے تھے، اس وقت میں حضرت نے دین کی چیز کا نام ہے، اسی پر 2 گھنٹے مستقل بات کی تھی، 2 گھنٹے، کہ دین صرف کسی ایک پارٹ کا، کسی ایک جز کا نام نہیں ہے۔ فرمایا کہ دین نام ہے اعمال کے مجموعے کا، اور حضرت کی مثال آپ کو معلوم ہے، حضرت نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا کہ بھائی دیکھو، اگر ایک موتی آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاتھ کہیں گے؟ میرے کا ہاتھ نہیں کہہ سکتے، موتی کہیں گے، موتی ہے۔ گلاب ایک پھول آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں پھول لے لو، گلدستہ نہیں کہہ سکتے، گلدستہ تو چند پھولوں کا مجموعہ گلدستہ بنتا ہے، ایسے ہی چند موتی مل کر گلے کا ہار بنتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے دین، نبوت کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو ملا کر اس کا نام دین ہے۔ نبوت کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو ملانے کا نام یہ اصل میں دین ہے۔ اور فرمایا کہ دین زندگیوں میں آتا ہے قربانیوں سے، محنتوں سے، مجاہدوں سے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ایک سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کو بنایا ہے عالم اجداد سے بنایا ہے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے ذکر رکھی ہے، اسلام کے مقابلے میں جھوٹ، دن کے مقابلے میں رات، رات کے مقابلے میں دن، ہے نا، اچھائی کے مقابلے میں برائی، برائی کے مقابلے میں اچھائی، خیر کے مقابلے میں شر، اور شر کے مقابلے میں خیر۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ضد سے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو
تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطری طور پر شر کا جو مادہ ہے اس کو غالب کیا ہے. شر کا جو مادہ ہے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نیچرلی طور پر انسانوں کے اندر اس کو غالب کر رکھا ہے. جب انسان اچھی محنتوں میں لگتا ہے، اچھی محنتیں کرتا ہے تو خیر غالب آ جاتا ہے اور شر مغلوب ہو جاتا ہے. اور جب انسان محنت نہیں کرتا تو شر غالب آ جاتا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے محنت شرط ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اگر بہترین ایک گارڈن بنائیں ہے نا، باغیچہ بنائیں، اب اس کو خوبصورت دیکھنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے مالی اور حالے رکھنے پڑتے ہیں. وقت پر اس کو پانی دیا جائے، وقت پر اس کی کٹنگ کی جائے، ہے نا، دیکھ بھال کی جائے تو وہ باغ خوشنما خوبصورت نظر آئے گا. اور اگر اس کے لیے کوئی نگران رہا، محنت نہ کی، تو چند دن کے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ باغ کیا ہو گیا، درہم برہم ہو گیا، سارے اس کے پھول نیچے گر گئے اور وہ سوکھ گیا، بلکہ وہ ویران ہو گیا، گزر گیا. ایسے مکان ہے نا، مکان کو آپ نے بہت محنتوں کے باوجود، بہت محنتوں کے بعد، بہت ساری لاگت کی لگی، پیسے لگے، سب کچھ لگا، اور پھر آپ نے اس کو وجود دیا، بن گیا اچھا خاصا. اب اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی، اس کے اندر جھاڑو نہ دی گئی، بلب نہ جلائے گئے اور کلر وغیرہ نہ کیا گیا، تو سال 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد میں کیا ہوگا، اس کے پلاستر جھڑنے شروع ہو جائیں گے، ہے نا. پھر کیا ہوگا، تھوڑے دن کے بعد میں بارش کی زد میں آ کر اینٹ گرنی شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ مکان کھنڈر ویران ہو جائے گا. اس لیے کہ اس پر محنت باقی نہیں رہی، محنت چھوٹ گئی. ایسے ہی دوستو، انسان کو بھی اچھا بنانے کے لیے محنت شرط ہے. آپ نے دنیا بھر میں سفر کیا، دنیا بھر کا آپ نے جائزہ لیا، آپ کو کہیں یہ چیز نہیں ملے گی کہ بھئی انسان کو خراب کرنے کی کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ہے کہ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے. اچھا انسان بنانے کے لیے، اچھی مشینری بنانے کے لیے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، بھئی فلاں کمپنی میں فلاں جگہ پر فلاں مشین کی اچھی مشین یہاں پر ملتی ہے، فلاں پارٹ یہاں پر اچھا ملتا ہے. لیکن خراب پارٹ بنانے کی کوئی مشین اور کوئی کمپنی وجود میں نہیں ہے آج تک، ہے نا. آپ کو گھر میں اچھا بہترین قورمہ بنانا ہے، بہترین بریانی بنانی ہے، اس کے لیے طرح طرح کے مسالے اس کے اندر ڈالنے پڑتے ہیں. پھر اس کو اچھا رکھنے کے لیے ہوادار اور جو ہے نعمت خانے اس کے لیے ضروری ہے. اب تو فریج آ گیا، کولر آ گیا، اس کی ہوا میں ٹھنڈک میں اور ٹھنڈا کھانا اچھا رہ جاتا ہے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ پھر بھی اس کو اچھا رکھنے کے لیے یہ ساری مشینریاں کمپنیاں آئی ہیں، یہ فریج، یہ کولر، ہے نا، ہوادار چیزیں اچھا رکھنے کے لیے آئی ہیں. اگر کھانے کو خراب کرنا ہے، آپ اس کو اچھا بنا لو، اچھے پیسے لگا لو اور اس کو یوں ہی بغیر ہوا کے رکھ دو بند کمرے میں، صبح کو دیکھو بدبو آئے گی اس کے اندر سے، کھانے کو بھی دل نہیں چاہے گا، چاہے گا نہیں چاہے گا. ایسے ہی دوستوں، انسان کا مسئلہ ہے کہ انسان اگر اپنی ذات پر محنت کرتا ہے تو اس کے اندر اچھائی آ جاتی ہے، خوبیاں آ جاتی ہیں، کمالات آ جاتے ہیں. اللہ کی ذات کو بذات خود، اللہ کے اندر جو ہے نا بذات کمال والا ہے، وہ تعریف والا ہے، وہ خوبیوں والا ہے، وہ خیر والا ہے. اس کو جو ہے نا اچھائی لانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر خیر اور شر دونوں کا مادہ موجود ہے، اور دونوں کے مادے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے. تو جب انسان اچھی محنتوں میں لگتا ہے، اچھی شعبتوں میں بیٹھتا ہے، اچھے کام میں بیٹھتا ہے، تو انسان کی زندگی کے اندر اچھائیاں آتی چلی جاتی ہیں اور شاف فقیر آتے چلے جاتے ہیں، کمالات آتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی سے برائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور اگر انسان اچھی محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کے اندر برائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا. جیسے آپ نے دیکھا نا، چلا لگا کر آتے ہیں ہمارے ساتھی تو کیا کرتے ہیں، 4 دن ماشاءاللہ تکبیر اللہ کا بھی اہتمام کریں گے، تہجد کا بھی اہتمام کریں گے، گھر میں بھی بولیں گے نہیں اب کیا کچھ بھی مجھے پہلے نماز پڑھ کر آنی ہے. 1 ہفتے کے بعد میں ضرور اب اس کے جیب میں سے پہلے مسواک نکل جاتی ہے،
پھر تسبیح نکل جاتی ہے، آہستہ آہستہ پھر ٹوپی بھی نکل جاتی ہے نا، یہاں تک کہ پھر نمازوں کے لازم پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ ماحول سے کٹ گیا ہے نا، ماحول سے ہٹا. اب چونکہ ٹی وی میں، بچوں میں، بازار والی زندگی، دوستوں والی زندگی میں آ گیا تو جیسی صحبت میں لگا، اب اس صحبت کا اثر پھر جو ہے شروع پر آنا شروع ہو گیا. پھر جو ہے وہ شر والا مادہ غالب آنا شروع ہو گیا. اس لیے کہ شریروں کے ساتھ رہنے سے، غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے غلط اثرات اس کے اوپر عائد ہو جاتے ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں چوک ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جس کی وضو ناقص رہ گئی، اس کی وجہ سے اس کا اثر میری نماز پر پڑا. محدثین نے یہاں پر ایک نتیجہ نکالا ہے کہ جب صرف ساتھ میں رہنے کی وجہ سے، حالانکہ یہ اس کا ذاتی عمل تھا ہے نا، لیکن صرف ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس کے اس نقص والے عمل کا اثر دوسرے پر پڑ سکتا ہے، تو پھر جس کی ذات میں نقص ہو، خرابیاں ہی خرابیاں ہوں، تو اس کی زندگی کا کیا حشر ہوگا؟ اور وہ پھر کی نماز پر اثر پڑ رہا ہے. امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پھیر کر، سلام پھیر کر فرما رہے ہیں کہ اس کی وضو میں کبھی واقع رہ گئی کہ اس کی وضو کا اثر میری نماز پر پڑا ہے نا دوستو. اسی لیے ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور محمد علیہ السلام کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. بظاہر یہ حدیث بہت چھوٹی ہے نا، لیکن اس کا جو ہے نا، اس کی تفسیر بہت لمبی چوڑی ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ٹارگٹ بنا کر یہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسی میں مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. کیا مطلب؟ ہم 6 صفات میں بیان کرتے ہیں نا، 6 صفات جب بولتے تو کیا کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. 24 گھنٹے والی زندگی کہتے ہیں، زندگی نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں ہم؟ کہ ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی اس پر آ جائے، صفت صلاۃ پر آ جائے. کیا مطلب، کیا مقصد صفت صلاۃ کا؟ صفت صلاۃ پر آ جائے بولتے تو ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں انسان بولتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، بچوں سے بات کرتا ہے، بیوی سے بات کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے. کچھ نہیں کرتا نا سب چیزوں کو نہیں. اب یہ تمام وقت پر ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیچھے پھینک دیا، اب تم اللہ سے ملنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرما کر فرمایا کہ انسان کی زندگی کے تمام شعبے کے اوپر یہ حدیث حاوی ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے آمن صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، کیا میری نماز ویسی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ملک شام کے تاجر تھے، میں ویسا تاجر ہوں کہ نہیں ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، میں ویسا شوہر ہوں کہ نہیں ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا کے جیسے باپ تھے، میں ویسا باپ ہوں کہ نہیں ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حضرت حسین حسن کے نانا تھے، میں ویسا نانا ہوں کہ نہیں ہوں؟ میں جیسے مکہ مکرمہ کا بکری کا چرواہا ہوں، کیا میں ویسا چرواہا ہوں کہ نہیں ہوں؟ میں ویسا غلام ہوں کہ نہیں ہوں؟ گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کے اوپر یہ حدیث بھی آتی ہے اور انسان کو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، چاہے وہ گھر والی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، بازار والی زندگی ہو، دکان والی زندگی ہو، ہے نا، تجارت والی زندگی ہو، معاملات والی زندگی ہو، جو بھی ہو، ہر ایک شعبے کے اندر، ہر ایک مرحلے پر، ہر ایک وقت میں انسان کو اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے. آیا میں خرید و فروخت کر رہا ہوں تو کیا میری خرید و فروخت وہ ہے جو حضرت علیہ السلام کی تھی؟ کیا میں اس نیت کے ساتھ میں اور اس امانت داری کے ساتھ میں، صداقت داری کے ساتھ میں، سچائی کے ساتھ میں معاملات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ جیسے کہ صحابہ ایک سیمپل بن گئے تھے، ایک صحابی نمونہ بن گئے تھے. یہم سے بازار میں صحابی رسول گئے ہیں اور دکانداری ہے، ایک یہودی آ رہا ہے
کہ مجھے جو دے دو، ہے نا؟ شاہی رسول نے کہا کہ بھائی دیکھو سامنے وہ دکان دکھا رہا ہوں، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنی ضرورت پوری کر لو، جو لے لو۔ اس یہودی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں اس لیے تم مجھے جو نہیں دے رہا، اناج نہیں دے رہا؟ کہا کہ نہیں بھائی، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبح سویرے ہم دونوں نے ایک ہی وقت میں دکان کھولی ہے، لیکن صبح سے لے کر اب تک کے میری دکان پر اتنے گراہک ہو گئے ہیں کہ آج تک کے میرے بچوں کی کفالت کا ذریعہ ہو چکا ہے، لیکن سامنے والا بیچارہ، اس کے بھی بچے ہوں گے، اس کی بھی بیوی ہوں گی، اس کی دکان پر اب تک کے ایک بھی گراہک نہیں ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی دکان سے سامان خرید لو تاکہ آج کے دن کا اس کے بیوی بچوں کا ذریعہ معاش کا انتظام ہو جائے، ہے نا؟ آج سے مسلمان بھیجے گا اپنے گراہک کسی دوسرے کے پاس، سکے بھائی کے پاس نہیں بھیجے گا، ارے مرد ہے کا مرد ہے نا؟ اچھا ہوا اس کے کرتوت ایسے نہیں، کیا بولتے ہیں اس کے کرتوت ایسے نہیں، اس کے گناہ ایسے نہیں، بھی اوپر سے یہ بات ہے اس کے گناہ ایسے نہیں۔ ارے تو کیا گناہ دیکھا اس کے؟ وہ بھوکا مردہ تیرا سگا بھائی ہے، اس پر رحم نہیں کرتا، اللہ تجھ پر کیسے رحم کرے گا؟ اللہ نے تو جس نے بسم اللہ نہیں پڑھ کر کھانا کھایا، اللہ نے اس کے بارے میں نبی کو حکم دیا کہ اے نبی جی، ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی نا کہ بغیر مہمان کے، بغیر کسی آدمی کے کھانا اکیلا نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن ایک روز ایک یہودی آ گیا، دسترخوان پر بیٹھ گیا، بغیر بسم اللہ کے شروع کرنا کھانا شروع کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، اٹھا کر بھگا دیا، یا یہاں سے کم وقت چلا جا، اللہ کا تم نے نام نہیں لیا، بھاگا ہوا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے نبیوں کو وقت پر کہنا متنبع کر دیتے ہیں نا، فوراً کہنا وہی نازل کیا، ابراہیم کیا بات ہے، وہ میرا بندہ ہے، عرصہ بیت گئے، تم اس کی عمر ہو گئی، اب تک اس نے میرا نام نہیں لیا، پھر بھی میں اس کو کھلا رہا ہوں، اور تیرے دسترخوان پر اس نے ایک مرتبہ میرا نام نہیں لیا تو تم نے اٹھا کر بھگا دیا، یا بلا کر لا گئے، پیچھے پیچھے دوڑے ہوئے گئے، بلا کر لائے، بچ کے ہاتھ ملائے، بٹھایا، کھلانے کے بعد کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ ان کے قدموں میں گر گیا، کہاں مجھے کلمہ پڑھاؤ، ہے نا؟ یہ ہے دوستو دین، یہ ہے اسلام، ہے نا؟ یہ ہے ایمان کا خاصہ۔ تو وہ یہودی واپس آیا اور آنے کے بعد پھر صحابی کی دکان پر آیا، صحابی نے پوچھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں واپس آئے ہو، کیا وہاں پر سامان نہیں ملا؟ کہا کہ نہیں، سامان تو وہاں مل گیا ہے، ایمان تم سے لینے کے لیے آیا ہوں، سامان میں نے وہاں دیا ہے، ایمان تمہارے پاس لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جلدی مت کرو، جاؤ گھر میں جا کر مشورہ کرو، اس کے بعد پھر آ جانا، اتنی جلد بازی میں کلمہ مت پڑھو۔ کہا کہ نہیں، بس اب تو کلمہ پڑھ لینا ہے نا؟ کہ جس نبی کے ماننے والے صحابی کا اپنا انسان کا یہ حال ہے جیسے اخلاق ہیں، تو اس نبی کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے؟ اس نبی کا کہنا، اس نبی کی محبت اور اس نبی کا ایمان کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اسی لیے مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ ایسے دوستو صحابہ تھے، ایک صحابی پتھر کے لکیر بن گئے تھے، اور کب بنے تھے؟ محنتوں سے، قربانیوں سے۔ ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے حص دیا تھا، لال بنا دیا تھا شہادت میں رکھ کے، لال قلعے کا لال پتھر نہیں، لال قیمتی پتھر، لال کہتے قیمتی پتھر کو، ہے نا؟ پتھر تو بہت سارے ہیں نا، لیکن اللہ سب کو لال نہیں بناتا، سب کو قیمتی نہیں بناتا، سب کو جوہر نہیں بناتا، بلکہ وہ سال ہر سال دھوپ میں، بارش میں، گرمی میں پڑا رہتا ہے، اور جب دھوپ کی تپش کھا تب وہ بالکل ایسا بن جاتا ہے کہ انسان کو اس کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو پتھر کا تلاشنے والا انسان ہوتا ہے اس کو سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ اب اس پتھر نے سال ہر سال دھوپ کی تپش کھا لی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفت کر دی ہے، اس کو پتھر قیمتی بنا دیا ہے، اب یہ لال بن چکا ہے، اب تھوڑی سی بارش کر دو یہ چمک جاتا ہے نا دوستو؟ ایسی اللہ کا ضابطہ ہے۔ اسی لیے تو حضور نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ مانو ستارے کے ہیں، کسی ایک کی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، کہ نہیں کہا؟ ہاں، کیوں کہا؟
اس لیے کہ ایک شہادی نمونہ بن گئے تھے، آئیڈیل بن گئے تھے، سیمپل بن گئے تھے۔ حضرت جی مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے اسلام کے محنت کا مقصد تو یہی ہے کہ ہمارا ایک ایک ساتھی ہیرا بن جائے، ایک ایک ساتھی سیمپل بن جائے، ایک ایک ساتھی نمونہ بن جائے، ایک ایک ساتھی آئیڈیل بن جائے، ایک ایک ساتھی دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، جیسے صحابہ دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے تھے کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، صحابہ کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، صحابہ کی نماز کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، صحابہ کی شادیوں کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے، ہے نا؟ صحابہ کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو ہمارا ایک ایک ساتھی ایسا بن جائے گا، ایمان والا ایسا بن جائے، بس یہی مقصد ہے اس محنت کا دوستوں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، گھر چھڑانا مقصود نہیں ہے، بیوی بچے چھڑانا مقصود نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے کہ ہر ایک انسان اللہ کو پہچاننے والا صحیح بندہ اللہ کا بن جائے۔ وہ معاذ بن جبل ہے نا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا سچی بات ہے، جو رستم کے دربار میں انہوں نے کہا تھا جنہ خرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، انہوں نے کہا تھا رستم کے درباریوں نے کہ کیا تم مال چاہتے ہو، مال لینے کے لیے آئے ہو، پیسے لینے کے لیے آئے ہو؟ اگر شادی کرنا چاہتے ہو بتاؤ، جس کو تم نے رکھو تو اس کے ساتھ ہمارا نکاح لگا دیں۔ نکاح کے نہیں، ہم اس کے لیے نہیں آئے، ہم اس کے غلام نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہمارا کوئی ذاتی مقصود نہیں ہے، ذاتی ہماری کوئی اغراض نہیں ہے نا دوستو؟ جب ایسی محنتیں اس دین کے لیے ہوئی ہیں تو یہ دین وجود میں آیا ہے، ایسی قربانی جب لگی ہے، صحابہ نے قربانی کیسی کیسی دی ہے، صحابیہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ آج ہماری اور آپ کی قربانی کیا ہے؟ اس کو چلے چلنے کی قربانی ہے، ان کی قربانی تھی زندگی کی، ہے نا؟ بارہ سنتے ہیں واقعات کو، زندگی کی قربانیاں لگ رہی ہے اور زندگی کی تشکیل ہو رہی ہے، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ایک ایک صحابیہ کا ایمان اللہ اکبر کبیرہ کس درجے کا بنا ہوا؟ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ارجمن کو مسیلمہ بن کذاب نے قتل کیا، بری طرح سے قتل کیا، یعنی شہید کر دیا، آنکھ کاٹے، کان کاٹے، مسلح کیا، ہاتھ کاٹے اور چمڑی اٹھیری، زندہ انسان کی چمڑی اٹھیری۔ کسی صحابی نے آ کر کہا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ام عمارہ، تیرے بیٹے کو مسلمہ ابن کذاب نے اس درندگی کے ساتھ میں اس کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ روئی نہیں، بلبلائی نہیں، آنسو نہیں بہائے، ماتم نہیں کیا، لوہا نہیں کیا، چیخی پکاری نہیں، چلائی نہیں، بلکہ فرمایا لہذا اليوم ارزاقہ، لہذا اليوم ارزاقہ، رجل رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اور اسی دن کو دیکھنے کے لیے میں نے اپنے اس رب سے جگر کو دودھ پلایا تھا۔ یہ ماؤں کی تشکیل، ماؤں کی تربیت اس پر ہوا کرتی تھی کہ نہیں اللہ اگر میرے اس بچے کو زندگی دے گا، ہے نا، اگر تو مجھے لڑکا دے گا تو میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی، ہے نا۔ ان کے بچے کی پیدائش اس نیت پر ہوا کرتی تھی، اور اس نیت کے ساتھ میں وہ اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی اور لوریاں سنایا کرتی تھی ان بچوں کو۔ آج ہمارے ماؤں کی لوریاں کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا لوریاں سناتے ہیں، ہے نا؟ وہ گانے موبائل میں دے دو، بچہ گانا دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، کھلا رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیا بچہ بنے گا بایا اسلامی، شیخ عبد القادر جیلانی، مولانا الیاس بنے گا، شیخ الحدیث مولانا زکریا بنے گا دوستو؟ ایسی تربیت پر خواجہ اجمیری علی راما کون ہے جن کے نام پر دنیا قربان ہوتی ہے نا، اور کہنے والے عاشقین کہتے ہیں کہ نہیں ہم 3 مرتبہ وہاں چلے جائیں گے تو ہمارا حج ہو گیا، خان مجھے کو وہی دے دیے کہ تم یہاں کر لو بس۔ لیکن ان کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے سنتوں کا اہتمام تھا، 12 ہم سن چکے ہیں نا۔ ایک مرتبہ صرف ایک مستحب عمل چھوٹا ہے نا، انگلی کا خیال چھوٹا، کتنا گھنٹہ روئے ہیں، ہماری کتنی فرضیں چھوٹی، کبھی رونا نصیب ہوا؟ کئی کے مسلمان ہم کئی کے جو اندازے دار خواجہ کے ماننے والے
ایسے غدار خواجہ کے ماننے والے جس کے چہرے پر خواجہ کی سنت نہیں، کیسے خواجہ کے ماننے والے، کیسے وہ اللہ کے نبی کی امت کی؟ خواجہ نے تو خواجہ کے مستحب عمل چھوٹ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو 24 گھنٹے رو رہے ہیں، تمہارے پرچے جو ہے بیڑا غلط ہو رہا ہے، بہنوں کو حق مار رہے ہیں، بیویوں کو حق مار رہے ہیں، کہتے خواجہ کی دیوانے ہے کی دیوانے، ڈونگی مسلمان ہے نا، ڈونگی مسلمان، نام نہاد مسلمان، آج ایسے ہو گئے، اس لیے تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی دوستوں۔ خواجہ میری کو معلوم بھی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی بات مرتبہ تصوف کیا ہے، توجہ کیا ہے، میں واقعہ سنا دیتا ہوں آج آپ کے سامنے، مقصد ہو جائے تو تھوڑا معاف کر دینا۔ حضرت خواجہ میری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب خواجہ میری نہیں بنے تھے، خواجہ نہیں بنے تھے، نوجوان تھے، لیکن اللہ کے ولی بن چکے تھے، معرفت مل چکی تھی، اس لیے کہ ماں کی تربیت تھی نا۔ اصل تو مجھے یہ بتانا تھا کہ خواجہ میرے کو بنانا کس نے بنایا، کس کی تربیت سے لوگ بنے، وہ ماں کی تربیت سے۔ وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ خواجہ میری جب کلکتہ کے سفر سے واپس آئے تو امی جان سے کہنے لگے، امی جان کیا معاملہ ہے، جہاں جاتا ہوں لوگ جھوٹ آتے ہیں اور میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، بیٹھ ہوتے ہیں، بیٹھ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا ذرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، تیرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، کمال اس ماں کا ہے۔ کیا کہا؟ کمال تیری اس ماں کا ہے۔ وہ بھی خواجہ اجمیری تھے، کہا کہ یقیناً امی یہ آپ ہی کا کمال ہے، آپ ہی کی تربیت سے اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے، لیکن بتائیں تو صحیح تاکہ کبھی کبھار میں اپنے مریدوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس واقعے کو سامنے رکھ سکوں کہ ماں کی تربیت سے اولاد ایسی بنا کرتی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا اللہ سے دعا کرتی تھی، تہجد میں اٹھتی تھی تو نماز پڑھتی تھی تو ہے نا، جب بھی کبھی کوئی خیر کرتی تھی فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھی اللہ تم سے اولاد دے، اس کو وقت کا ولی بنانا، امام الانبیاء وقت کا جو ہے نا سردار بنانا، اولیاء کے سردار بنانا، اس کو عالم حافظ بنانا، دل کا دائی شہدائی بنانا، یہ دعا کرتی تھی۔ اور بیٹے معین الدین جب تو پیدا ہوا، جب سے لے کر پورے ایام میں یعنی مقدر رضاعت کے اندر جب تک کہ میں نے تجھے دودھ پلایا، کبھی کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ پہلے وضو نہ کیا ہو اور پھر تجھے دودھ پلایا۔ جب تک کہ میں نے تجھے دودھ پلایا پہلے وضو کیا پھر تجھے دودھ پلایا، کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، چاہے دن میں 5 مرتبہ ہو 10 مرتبہ ہو، رات کی ٹھنڈک ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، پہلے وضو کرتی تھی پھر تجھے دودھ پلاتی تھی۔ اور تو جب تو میرے سینے سے تو منہ لگاتا تھا تب بھی میں اللہ سے یہ کہا کرتی تھی، اے اللہ اب تک میں نے جو بھی کچھ تیرا نام لیا ہے، اے اللہ اس نام کا نور میرے اس بیٹے کے سینے میں منتقل فرما۔ یہ میں تیرے لیے دعا کرتی تھی، اس وضو کا یہ اثر ہے کہ آج اللہ نے تجھے اتنا بڑا بنایا ہے۔ آج ماؤں کی دعائیں نہیں ہیں اپنے اولادوں کے لیے، بدعا کرتی ہے فوراً لیکن اولاد کی دعا نہیں کرتی ہے نا۔ ہمارے حضرت جی صاحب صاحب برکاتہ اللہ لوگوں کو دراز فرمائے، ان کے ساتھ دائم و دائم رکھے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو میری عمر تقریباً صرف 1.5 سال 1.25 سال کی تھی، لیکن میری امی کی دعا کے انتظار میں رات کو شوق میں اٹھتا تھا۔ اس وقت میں تمہیں شور نہیں تھا، بچپنا تھا، 1.5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، کھیلنے کی بچپن کی عمر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میری امی تہجد میں اٹھتی اور تہجد سے فارغ ہو جاتی، دعا کرنا شروع کرتی تو میں نے اٹھ جاتا امی کے ساتھ، اور جب دعا کرتے 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 میرا نام لے کر دعا کرتی کہ اے اللہ میرے زلفی کو اولیاء کا سردار بنا دے۔ کیا دعا کرتی؟ میرے زلفی کا نام ہے تو پیار ہے، لاڈ ہے، جیسے ہمارے زمانے میں تو ٹوپن نام کرتے ہیں نا، ٹوپن اب تو بگاڑتے ہیں، نام کو ٹوپن بھی نہیں کرتے تو بگاڑتے ہیں، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ اس کا رواج پڑ چکا ہے، نام کو بگاڑ کر کے ہم پکارتے ہیں۔ عبداللہ کو بھی عبداللہ نہیں کہتے، عطیہ کہتے ہیں۔ عطیہ کیا عطیہ ہے؟ اتنا بھی آپ کو توفیق نہیں ملی عطیہ کہنے کی، اتنا اچھے نام کو، اتنے اچھے نام کو بگاڑ کر پکار رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں بلا تنام تجو بلا بلا، ہے نا، کہ کسی کو بڑے اللہ سے مت پکارو، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔
بس فرماتے کہ میری امی جب کہتی دعا کرتی میرے نام لے کر کے اور کہتی اللہ میرے زلفی کو اولیاء کے سردار بنا دے، عالم حافظ بنا دے، دین کا داعی شہدائی بنا دے، میں آمین آمین کہتا پھر سو جاتا ہے نا۔ آج کی مائیں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گی تو کیا ہماری اولاد باعث کے اسلامی نہیں بنے گی؟ خواجہ اجمیری نہیں بنے گی دوستو؟ بنے گی نا؟ ہاں، لیکن بنانے والی ماں چاہیے، بنانے والا باپ چاہیے، اور باپ سے زیادہ تربیت تو ماں سے ہوتی ہے نا، اس لیے کہ بچوں کا وقت زیادہ تر ماں کی گود میں گزرتا ہے، ماں کے پاس گزرتا ہے۔ باپ اس کو اٹھا چلا گیا نوکری میں، بزنس میں، دکان میں، کمپنی میں، ڈیوٹی پر ہے نا۔ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب خواجہ اجمیری کے زمانے میں وہ واقعہ میں درس کرتا ہوں، بس خواجہ اجمیری کے زمانے میں ایک جوگی بہت بڑا آیا، چمتکار دکھا رہا تھا، چمتکار ہے نا۔ ان کے ایک شاگرد حضرت خواجہ اجمیری کے خواجہ صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت کوئی جوگی آیا ہوا ہے، بہت بڑی چمتکار دکھا رہا ہے اور لوگوں کو مروب کر رہا اپنی طرف، ہمیں خطرہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جوگی ہمارے ایمان والے بھائی کو بھی اپنی طرف پھیر لے، یعنی ان کو مرتد بنا لے، جیسے آج چل رہا ہے نا ملک کے اندر، پورے عالم کے اندر۔ ابھی پھر اس کا تذکرہ کروں گا تو ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ کو اعمال مسنونہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال مسنونہ نہیں کریں گے نا تو کب کس کے لپیٹ میں آئیں گے بول بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کے موقع پر اعمال مسنونہ ہم کو دیا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، اور پھر بعد میں ہم چڑھتے چلاتے پکارتے، پھر اس کے بعد ادھر کے بعد جاتے ہیں، ہے نا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اپنا کھڑاؤ نکالا، اور میں سے چپل نکالی اور یوں پھینکا۔ کہاں پھینکا؟ حضرت نے اپنی کھڑاؤ اپنی چپل یوں پھینکی۔ اب حالانکہ کئی کلو میٹر کا فاصلہ تھا، بیچ میں کوئی راستہ نہیں، لیکن وہ کھڑاؤ وہاں سے اڑا ہمارے جہاز کی طرح سے ڈائریکٹ اس جوگی کے سر پر جا کر پٹ 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 ہے نا، اس کی کھوپڑی کی خبر لینے لگ گیا، کھوپڑی کی خبر لینے لگ گیا، یعنی اس کو کیا ہوا، پیٹنے لگ گیا اس کی کھوپڑی کو۔ اب وہ پریشان ہوا جوگی، ارے لگتا ہے کوئی میرا گرو آ گیا ہے نا، کوئی میرا گرو آ گیا ہے، میرے مطلب مطابق کوئی آ گیا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ پیچھے سے مقابلہ مت کرو، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ اس نے کہا، وہ جوگی نے، خواجہ صاحب سے بات پہنچی، تھوڑی دیر کے بعد میں خواجہ صاحب آ گئے، پھر اس نے اعلان کیا کہ بھائی کون ہے جس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اتنا بڑا جرم کیا میرے ساتھ میں۔ سب کے سامنے مجھے دلیل کیا چپل سے، میرے سر پر جو ہے نا میری جوت لگوائے گئے، میری کھوپڑی پر انسیکٹی ہے نا لوگوں کی، اس کو بھی برا لگا۔ تو خواجہ صاحب آئے، نہیں تھے، کمزور تھے، ہے نا، آئے، کہا کہ میں نے کی ہے، یہ میرا کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ اچھا تم کون ہو؟ کہا کہ تو پہلے تو یہ بتا، ہے نا، دونوں میں مناظرہ شروع ہوا، تو کون؟ کہا کہ میں کوئی بھی ہوں، پہلے تو بتا کہ تم کون ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ نہیں تم بتا پہلے تم کون ہے۔ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جو بھی نے کہا تم کو معلوم بھی ہے میں اس سے بڑے داؤ جانتا ہوں، اس سے بھی بڑا داؤ جانتا ہوں، چمتکار جانتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کتنے بڑے میرے پاس میں داؤ ہے، کتنے ہزار داؤ ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم مناظرہ کرنا چاہتا ہے مناظرے کے لیے تیار ہوں، چمتکاری دکھانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی تیار ہے۔ تو ہو گئے تیار۔ اس نے کہا جوگی نے کہ دیکھو صاحب میرے اندر ایسی چمتکاری ہے کہ ایک پیالے پانی میں اپنے آپ کو سمجھ دوں گا، ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی ہوگا، اس کے اندر میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا، یعنی ڈوب جاؤں گا، خوش ہو جاؤں گا، چھپ جاؤں گا۔ حضرت فرمایا کیا بڑی بات ہے، میں بھی تیار ہوں اس کے لیے۔ کہا کہ تیار ہو؟ کہا کہ ہاں تیار ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا لیکن ایک شرط کے ساتھ میں کہ دو کپڑے منگائے جائے اور دو آدمی تمہارے گواہ، دو آدمی ہمارے گواہ۔ جس پیالے میں سموں گا اس پیالے میں تمہارے آدمی نے کپڑا ڈبانا ہے نا، اور جس پیالے میں جو ڈوبے گا سموئے گا اپنے آپ کو، اس پیالے میں ہمارے آدمی کو کپڑا ڈبوائیں گے، تاکہ بعد میں تجھے یہ نہ ہو، شک نہ ہو۔ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیالہ بھر کے پانی لایا گیا، چھوٹا چھوٹا پیالہ تھا،
پانی لایا گیا، اب سارا مجمع وہ چمتکار دیکھنے کو تیار ہے۔ جوگی نے کہا خواجہ صاحب کو پہلے تم جو ہے نا سمو اپنے پیالے میں، باقی نہیں، اگر میں پہلے چلا جاؤں گا پیالے کے اندر تو تو کہے گا اپنے لوگوں کو، سارے ہمارے لوگوں کو کہ میری چمتکاری کی وجہ سے اندر چلا گیا، میری جادوگری کی وجہ سے یہ اندر گیا، دیکھو تو ان کو تو مرتب کر لے گا، اسی لیے پہلے تو جا، بعد میں جاؤں گا۔ خیر وہ جوگی پہلے اندر گیا، بعد میں خواجہ صاحب اندر گئے۔ اب وہ پانی میں ٹاول ہے نا جو کپڑا تھا بھگو دیا گیا، 5 منٹ کے بعد میں دونوں بھی اوپر آ گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، یہ جو تیرا کپڑا ہے ان تمام لوگوں کو سونگنے کے لیے لگاؤ، جو میرا کپڑا ہے اس کو بھی سونگنے کے لیے لگاؤ۔ سونگایا گیا تو اس جوگی کے کپڑے میں بدبو آ رہی تھی بری طریقے سے، اور خواجہ صاحب کے کپڑے سے خوشبو آ رہی تھی بہت اچھی، پھوٹ رہی تھی خوشبو۔ لوگ پریشان ہو گئے، سارا محکمہ پریشان کہ بھائی ہمارا جوگی تو فیل ہو گیا، اس کے کپڑے میں بدبو ہے اور یہ کمزور بچہ ہے ٹکڑا، اس کے جو ہے پانی میں اور جو ہے کپڑے میں خوشبو ہے اور پھوٹ رہی ہے بالکل خوشبو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جوگی تو نے تپسیا بہت کیا ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے، تو نے تپسیا مجاہدہ ریاضات بہت کیے ہیں لیکن ایک چیز کی کمی ہے، اگر تو اس کو کر لے گا تو تیرے پانی میں سے بھی ایسی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، ہے نا؟ کہا کہ کیا؟ کہا کہ بس کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اتنا پڑھنا تھا جوگی کا، جتنے بھی جوگی کے مریدین تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا، تقریباً 2.5 لاکھ کا مجمع تھا۔ یہ ہے توجہات کی برکت، تصوف کی برکت، ہے نا؟ پہلے جو ہے دعوت کا کام ایسے چلتا تھا، ہمارے مشائخ نے ایسے دعوت کا کام کیا ہے دوستوں۔ خیر میں مجھے عرض کرنا تھا بیچ میں بات ادھر لوٹی، پیچھے میں صرف عرض کرا تھا ہاں جی اولاد کے لیے دعائیں، ہاں تو دوستوں جب مائیں نہیں ہوتی ہے نا تو اولاد ایسی ہوا کرتی ہے، ان کی تربیت سے خواجہ اجمیری کتنے بڑے بنے ہیں، ہے نا؟ اور کیسے بنے؟ قربانیوں کے ساتھ میں، مجاہدوں کے ساتھ میں۔ 20 سال جو ہے نا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان حاضر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے ہیں، تو صحبت میں رہ کر کے کندم بن گئے تھے، تپسیا مجاہدہ قربانیاں، جب چاہے جس حال میں چاہے شیخ نے کہا جہاں جاؤ چلے گئے، ادھر جاؤ چلے گئے، قربانی کرتے تھے۔ جیسے صحابہ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، ایک جہاد سے آئے نہیں کہ دوسرے جہاد کی آواز لگی فوراً ادھر چلے گئے، ادھر سے آواز آئی نہیں کہ فوراً ادھر چلے گئے، ہے نا؟ حضرت حنظلہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے نا، کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے، پہلی رات جب ملاقات ہوئی اور ادھر سے آواز لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فوراً اسی حالت میں چلے گئے، پرواہ نہیں کی کسی چیز کی۔ میں نے دوستوں تو یہ دین قربانیوں سے مجاہدوں سے وجود میں آیا ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں قربانیاں شرط ہے، مجاہدہ شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت کے بعد ہی انسان کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ کیسے کیسے صحابہ نے قربانیاں دی؟ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں بیان کر رہا تھا، کیسے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مسلمہ ابن کذاب نے شہید کر دیا، تو کیا فرما رہی ہے اماں کہ میں نے اسی دن کو دیکھنے کے لیے اس کو دودھ پلایا تھا، اسی کے لیے تربیت کی تھی دوستوں، ہے نا؟ آج ماؤں کے اندر سے یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے نا؟ ہاں ماؤں کے اندر سے یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے ماؤں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم مردوں کے اندر سب سے پہلے اس مجاہدی کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر تو دین آ گیا ہے لیکن ہمارا گھر جو ہے نا دین سے دور ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ مرد کا ہے نا، مرد کا کلمہ کہاں تک، مرد کا دین کہاں تک، دہلیز تک، ہے نا؟ اور عورت کا دین چوکھٹ کے اندر، بیڈ روم میں، ہے نا، کچن میں، رشتے داروں میں، خاندانوں میں، نسلوں میں، اولادوں میں۔ تو ہماری عورتوں کے اندر دینداری ضروری ضروری ہے، لیکن پہلے ہم تو دیندار بن جائیں، ہمارے اندر تو وہ ایمان آ جائے، وہ تقویٰ آ جائے، وہ طہارت آ جائے، ہے نا دوستو؟ ہم سمپل تو بن جائیں مرد کے لیے، حضرت مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ سمپل بن جاؤ، ہے نا؟ کیسے؟ اگر آپ کی کمپنی سے کوئی پروجیکٹ شروع ہوا اور آپ نے کسی مارکیٹ میں لے جا کر دیا اور اس مال کے اندر، اس پروجیکٹ کے اندر، ہے نا، اگر کوئی خرابی آ گئی، کوئی نقص آ گیا تو کیا کرے گا مالک والا؟ قبول کرے گا؟ کیا نہیں کرتا، قبول واپس دے دیتا کہ بھائی اس کے اندر یہ خرابی ہے، لے
بس فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھی بھی ایسی سمبل بنے، ایسے بن جائے، نمونہ بن جائے۔ ایک صحابی گئے عالم میں نمونہ بن گئے، ایک صحابی عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے اور لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہے نا۔ یہ تو تابعی اور بات کی زندگی ہے، یہ حضرت علی کا جو بات کا مرحلہ ہے، لیکن اس سے پہلے صحابہ کرام کی قربانیاں کیسی ہوئی ہیں؟ اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے گھر بار کو، اپنی بیوی بچوں کو، سب کچھ کو چھوڑا ہے دوستو اللہ کے دین کے لیے۔ محمد بن قاسم کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور دیکھو دوستو، اس ملک میں جتنا ایمان آئے گا، جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے، ان سب کا جو ہے نا، ان سب کی برکت اور ان سب کا فیض کس کو ملے گا؟ محمد بن قاسم کو ہے نا۔ 17 سال کی عمر میں اپنا وطن چھوڑا تھا۔ کتنی عمر میں؟ 17 سال کی عمر میں اپنا وطن چھوڑا، سندھ آ گئے، جب تک یہ ملک ایک ہی رہنا پورا پورا ہندوستان میں آ گئے تھے۔ اور 4 مہینے ہوئے تھے صرف شادی کو، 4 مہینے بیوی کے ساتھ رہے بس۔ 250 سال اس ملک میں رہے، 250 سال۔ اور وہ کون تھے معلوم ہے نا؟ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ حجاج بن یوسف نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے رکھی تھی۔ صرف 4 مہینے گھر آباد ہوئے دوستوں، صرف 4 مہینے ان کے گھر آباد ہوئے۔ بقیہ 250 سال کی زندگی کہاں لگی ہے؟ کس پر لگی ہے؟ اللہ کے دین پر لگی ہے، اللہ کے دین کے لیے لگی ہے، اللہ کے بندوں پر لگائی ہے انہوں نے کہ ایک ایک بندہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، ایک ایک اللہ کا بندہ اللہ کا تعارف کرانے والا بن جائے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، ہمارے بننے کا تعارف، ہماری مسجدوں کا تعارف ہو رہا ہے۔ اب تو مسجدوں میں کمپٹیشن آ گیا ہے نا، گھروں میں کمپٹیشن آ گیا، دیکھو میرا گھر کتنا عالیشان ہے۔ گھر اگر اس کے لیے بنایا دوستو تو فرمایا کہ اس گھر کے اوپر بھی لعنت ہے اللہ کی، ہے نا۔ حضرت تھانوی نے گھر کے میں بھی لکھا ہے کہ گھر بنانے کے وقت میں کتنی نیت ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے۔ اب اس کی تفصیل کروں گا تو پھر یہ سے موضوع رہ جائے گا، سمجھ گئے نا دوستو۔ ہاں، قربانیوں کے بعد انہوں نے اتنے ہم تک آیا ہے تو 250 سال جو ہے نا ان کی قربانی رکھی ہے اس دین کے خاطر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اب اس ملک میں جتنا بھی اسلام پھیلے گا، جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے، ان تمام کا اجر اور ثواب محمد بن قاسم کو اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں اور پہنچائیں گے۔ کتنی بڑی قربانی تھی، 4 مہینے گھر آباد ہوئے، بقیہ 250 سال ہے نا اللہ کے دین کی لذت بدر کی ٹھپریں کھاتے رہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے نا۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں گئے، 2 سال لگاتار رہے، 2 سال کے بعد میں آئے ہیں۔ اب بیوی قریب آ گئی، چلو 2 سال کے بعد میں جھگڑے مانگنے آئے ہیں، اب کچھ موقع ملے گا گفتگو شنید کا، کچھ موقع ملے گا کہانی سنانے کا، کچھ احوال سننے اور سنانے کا۔ لیکن ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو۔ کیا کہا بیگم سے، بیوی سے کیا کہا، صحابیہ سے کیا کہا بیگم 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ نماز کی نیت باندھی ہے، بیوی انتظار میں ہے، سورہ بقرہ ختم ہوگی، سورہ نساء ہوگی، سورہ عمران ختم ہوگی، سورہ مائدہ، سورہ اعراف سب ختم ہو گئی، 10 پارے گزر گئے، 20 گزر گئے، فجر کی اذان ہو گئی، جب جا کر سلام پھیرا۔ بیوی کہنے لگی امانہ نصیب، میرا حق کہاں گیا، میرا حق کہاں گیا؟ 2 سال کے بعد میں آئے، خود بھی تھکے، مجھے بھی تھکائے۔ قربان جائیے ہم صحابہ کی زندگی پر کیسی نماز پڑھی تھی دوستوں۔ کیا کہا بیگم، جب سجدے میں سر رکھا، جنت سامنے آ گئی، تیرا حق بھول گیا، جنت میں تیرا حق ادا کر دوں گا۔ اس قربانی کے بعد دوستوں یہ دن ہم تک پہنچا ہے نا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ذکر کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی بکر، عبداللہ ابن ابی بکر۔ شادی ہوئی حضرت عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب بیوی ہوئی ہے، تھوڑا دن کا کچھ زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں گزرا، بس تھوڑے دن گزرے تھے۔ باپ نے کہا بیٹے کیا تیری بیوی اللہ کے راستے میں نکلنے سے مانے بن گئی تھی؟ اس بیوی کو طلاق دے۔ کہنے والے کون ہے؟ صدیق اکبر ہے نا، کہنے والے صدیق اکبر ہیں، اور ابو بکر عبداللہ صدیق اکبر کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ۔ باپ کے کہنے کو مانتے نا، طلاق دے دیا۔ لیکن بیوی ہوتی ہے، بیوی کی یاد آ رہی تھی، ایک روز لیتے ہوئے تھے اور شعر گنگنا رہے تھے، اشعار گنگنا رہے تھے۔
اے عاتقہ جب تک یہ سورج نکلتا اور ڈوبتا رہے گا اس وقت تک تیری یاد مجھے ستاتی رہے گی. دوسری آنے میں پڑھے تھے کہہ رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. وہ اشعار سن لیے. کہا بیٹے عبداللہ کیا تیری بیوی کی یاد ستا رہی ہے؟ کیا دوبارہ نکاح میں لے آیا؟ یا دوبارہ نکاح میں لے آئے. لانے کے بعد پھر کیا ہوا دوستوں؟ طائف کے میدان میں گئے ہیں, وہیں زخم لگا ہے اور اسی زخم میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اب بیوی کہہ رہی ہے حضرت عاتقہ میرے آنکھ کا آنسو کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی نرم ٹکڑا نہیں دے گا. اب بیوی کی یہ خیال ہے کہ عبداللہ اب تیرے غم میں میرے آنسو کبھی خشک نہیں ہوں گے اور میرا جسم کبھی نئے کپڑا نہیں پہنے گا. یہ قربانیاں کچھ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے ایک جنگ کے موقع پر. جاتے جاتے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین کے امیر کے بڑے بھائی ہیں, عمر بن عاص وہ امیر کے اس وقت میں اور ہشام بن عاص وہ شہید کر دیے گئے. راستے میں ان کی لاش پڑی تھی. صحابہ رک گئے جیسے ان کی لاش کو دیکھا کہ امیر کے بھائی ہشام بن عاص کی یہ لاش مبارک ہے, کیسے گزرا جائے؟ پیچھے سے آئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا او میرے صحابہ اور میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں, کیا میرے بھائی کی لاش تم کو اللہ کے راستے میں جانے سے مانے بن رہی ہے؟ یہ تو اللہ کے راستے میں پہنچ گیا ہے, اللہ کے یہاں پہنچ گیا ہے, اس کی فکر مت کرو, گھوڑے دوڑا دو. لیکن صحابہ کی ہمت نہ ہوئی نا. پہلے خود عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے جسم پر سے دوستوں کو گھوڑے دوڑائے اور پھر واپس آئے اس جنگ سے تو بھائی کی لاش کی کوٹیوں کو چھنا ہے اور وہی میں رکھا ہے, پھر دفنایا ہے. معمولی قربانی نہیں ہے دوستوں, دین ہمیشہ قربانی چاہتا ہے. آج قربانی دینے والے نہیں رہے, حق بولنے والے نہیں رہے, حق کی حمایت کرنے والے نہیں رہے. یہ تو صحابہ تھے, صحابہ کے دور کے صحابہ کے چہتے لوگ آج بھی ہیں دنیا میں, ایسے نہیں کہ نہیں ہے, چند لوگ ہیں صحیح. اللہ انہیں کے صدقے بفیل میں اللہ دنیا کو چلا رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اور سارے کام بنا رہا ہے. اگر ان کے ہاتھ نہ اٹھتے اور ان کی دعائیں ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو ہمارا روٹی پہننا مشکل ہے دوستوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو میں 4 اماموں سے ایک امام ہے. خلق قرآن کا مسئلہ آیا, کتنے کوڑے لگے ان کے جسم پر, جیل کر دیا گیا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی آزمائشیں ہوئی ہیں, جیل کیا گیا, پھر جیل سے حاضر رہائی ہوئی. اب کوڑے کا نمبر آیا, دل میں ایک بات آئی کہ ایسے وقت میں اگر صرف توریے کے طور پر, منطق کے طور پر میں کہہ دوں کہ ہاں قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو اس پر میری پکڑ نہیں ہوگی, اللہ مجھے پکڑ نہیں کریں گے. دل میں یہ بات تھوڑی سی آ گئی تھی. لیکن ایک شخص آئے, اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ ابو الہیثم, رحمہ اللہ ابو الہیثم, رحمہ اللہ ابو الہیثم. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ ابو الہیثم کون ہے, آپ کس پر رحمت دعا کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ مت پوچھو وہ کون ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی ہے. فرمایا کہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ کہا کہ اگر میں نے حضرت قرآن کے مسئلے پر اڑ گیا تھا کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن مخلوق نہیں ہے, اور اس وقت کے گورنر کا بادشاہ کا کہنا تھا کہ نہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے, تو مجھے جیل کیا گیا. اور جب کوڑے لگانے کی باری آئی تو میں آ رہا تھا, میرے دل میں بس فسا ہوا, بس تھوڑی سی جو بات پیدا ہوئی دل کے اندر کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو میں سزا سے بچ جاؤں گا, میری جو سزا ہے وہ سزا نہیں ہوگی, مجھے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے اور اس پر اللہ کی پکڑ بھی نہیں ہوگی. بس یہ بات میرے دل میں آئی کہ ایک انسان ابو الہیثم نامی شخص آیا اور اس نے کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں, تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں جانتا. کہا کہ میں بغداد کا بہت بڑا چور ہوں, ہے نا, اس ملک کا بہت بڑا چور ہوں, لیکن میں نے اس سلطان کے 1000 مرتبہ
کوڑے کھائے ہیں لیکن میں نے چوری نہیں چھوڑی، کیا تم اس سلطان کے کوڑے کھا کر بات کو چھوڑ دو گے؟ بس مجھے وہ بات کہنا تھا کہ میرے دل پر گزری اور میں نے کہا اب جان جائے پرواہ نہیں، سلطان کے کوڑے تو کھا لوں گا لیکن یہ بھی نہیں کہوں گا زبان سے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ یہی کہتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کوڑے کھاتے رہے، آگے کوڑے کی باری آئی، کوڑے کھا رہے ہیں۔ احمد نامی شخص تھا، وہ بھی کوڑے لگانے والا تھی، اس کا بھی نام احمد ہی تھا، وہ کوڑے لگا رہا تھا امام صاحب، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جسم چکنا چور ہو گیا، سارے جسم سے خون کے دھارے اور فضائل چھوٹ گئے۔ اب وہ نیچے آیا، احمد نامی شخص، کہا کہ مان جا اب بھی احمد، اب بھی مان جا، اب بھی تسلیم کر لے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ کہا احمد تو بھی مان جا کہ اللہ کا کلام ہے تو میں بھی تجھے اللہ کے عذاب سے تجھے بچا دوں گا، لیکن تیرے کہنے سے میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تو مان جائے گا کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے تو میں بھی تجھے اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ دوستو یہ قربانیاں ہیں، ہے نا، ان قربانیوں کے بعد میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے قربانیاں نہیں ہیں، فارمیلٹی کے طور پر دوستو ہم کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، جب تک قربانیاں نہیں دیں گے اب تو قربانی کا وقت آ چکا ہے، اب تو تیار ہو جاؤ دوستو، اب تو قربانی کا وقت آ چکا ہے، اب تو بغیر قربانی کے بغیر امتحان کے اللہ تعالیٰ اس امت کو فتح نصیب نہیں کریں گے۔ اب تو امتحان کو لینا ہی لینا اللہ پاک کو، حالات پلٹ رہے ہیں اس ملک کے اور انشاءاللہ پلٹ کر رہیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ ہمارا امتحان لے گا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نے لکھا ہے اس بات کو کہ اس ملک کا بچہ کلمہ گو ہوگا، اس ملک کے بچے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، اور اس ملک کا بچہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہوگا، لیکن کب اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں میں ہے نا ہتھیار دیں گے، یا ہم جیسے ڈپلیکیٹ مسلمانوں کو قتل عام کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی نسلوں کو، انہی کی اولادوں کو ہدایت دیں گے تو کلمہ پڑھیں گے۔ اور مولا جی رحمۃ اللہ علیہ بھی بالکل صحیح ہے، اس لیے دعا کرو کہ اللہ ایسا نہ کرنا، اللہ ہمیں ذریعہ بنا ان کی ہدایت، ان کو ہدایت دینے کا، لیکن اے اللہ ان کے ہاتھوں ہمارا قتل عام نہ کرا، ان کے ہاتھوں ہمارا قتل عام نہ کرا، اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے اور ہمیں ایسی قوت اور طاقت دے دے کہ ہم ان کے لیے اپنی جان اپنا مال نثار کرنے والے بن جائیں، ایک انسان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایک بچے کے لیے، ایک بچیوں کے لیے۔ آج ہماری بچیاں ابتدار کا شکار ہو رہی ہے، کون مسلمانوں کے لیے رو رہا ہے، کون مائل ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو ہماری دعوت کا کام ہے دوستوں، اور یہ کبھی کر آئے گی جب ہمارا ایمان بنے گا۔ تو ایمان کسی نے نہیں بنا کہ اس کے لیے قربانیاں نہیں لگی، مجاہدہ نہیں لگے، میں آزاد نہیں ہوئی دوستوں، ہے نا، لیکن صحابہ ایک شہادی کی کیا ہو گئی تھی، قربانی الگ گئی تھی اس دین کے خاطر، اس لیے ان کے دلوں میں ایمان کی، اعمال کی، اللہ کے دین کی عظمت تھی کہ اللہ کے دین کے لیے جب آواز لگ جائے تمام تقاضے پیچھے، اللہ کے دین کا تقاضا آگے، اللہ کے دین کا تقاضا ایک نمبر پر، بقیہ تقاضے 2 نمبر پر۔ آج ہمارا حال کیا ہے، گھر کا تقاضا پہلے نمبر پر، اللہ کے دین کا کام فرصت سے کریں گے، اور فرصت سے بھی کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں، دل میں آیا وہ دین، دل میں آیا تو دین نہیں، دل میں آیا وہ کر لیا، دل میں نہیں آیا تو نہیں کیا، ہے نا۔ ہاں دوستو یہ فتنے کا دور ہے، جاری دور ہے، اس لیے اس وقت میں اپنے ایمان اور اعمال کو محنت ضروری ہے، اور اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے، اپنے اولادوں کے ایمان کے بارے میں خدمت رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر تھوڑی سی رسد ہو گئی تو دوستوں اس وقت میں تو یاد رکھیں ہمیں یہ نسلوں تک جو ہے نا رکنا پڑے گا، صدیوں تک رکنا پڑے گا، کوئی جانچ اگر تھوڑی سی رسد ہو گئی ہماری اس وقت میں، اس لیے کہ ملک بہت حالات جو ہے نا بہت جلدی سے پلٹنے والے ہیں، پلٹ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور ہم امام سے محروم ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ مسیح آ جائے اور دجالی فتنہ بھی آ جائے اور ہم ایمان سے جو ہے نا دور ہو جائیں۔ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے علماء کی صحبت ضروری ہے، اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے نا دوستو۔ جو کام کرنا ہے علماء کی نگرانی بھی کرے، علماء سے پوچھ کر کرے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے،
دعوت اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس سے ایمان بڑھے گا، ایمان بنے گا، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس سے ایمان سجے گا، ایمان محفوظ ہوگا۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مقصد یہی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں میوات جاتا ہوں، میرے ساتھ علماء ہوتے ہیں، فقہاء ہوتے ہیں، ہے نا، ذاکرین ہوتے ہیں، اس کے باوجود جب میں میوات میں گھومتا ہوں پھرتا ہوں، لوگوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے میرے دل کے اوپر میل کچیل آ جاتا ہے، جب لوگ غبار جم جاتے ہیں، اس دھول کو دور کرنے کے لیے، اس غبار کو دور کرنے کے لیے، دل کو ہلکا کرنے کے لیے جو دل میرا بوجھل ہو جاتا تھا لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے، اس دل کو صاف کرنے کے لیے میں راجپور کی خاندان میں جاتا ہوں، حضرت ہوتے ہیں تو وہاں پر جاتا ہوں، اگر نہیں ہوتے تو میں پھر بنگلے والے مسجد میں آ کر 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، جب تک کہ میں اعتکاف کے پانی سے اپنے دل کو غسل نہیں دیتا، اس وقت تک کہ میرا دل اپنی کیفیت پر نہیں آتا۔ تو جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ کس چیز کے مولی ہیں دوستوں؟ کیا ہم خیروں کے دور کے ہیں؟ حضرت کا زمانہ بہتر تھا کہ آج کا زمانہ بہتر ہے؟ تو پھر ان کا ایمان کس کیٹیگری کا، ہمارا ایمان کس کیٹیگری کا ہے؟ ہمیں تو بتا دیا والا اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا دوستوں؟ ہاں، تو اللہ کے راستے میں کے لیے 4 مہینے لگائیں، مقامی کام پر میں زور ڈالیں اور مقامی کام کے اعتبار سے فکر مند رہیں، اور زندگی کی پہلی فرصت میں 4 مہینے لگائیں، ہے نا، ہر سال کا چلہ لگائیں، کام کو کام سمجھ کر کریں گے دوستوں تو کام بنے گا، ورنہ پھر کیا بنے گا؟ کھلواڑ بنے گا، ہے نا۔ اور یہی ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس لیے بتائیں بھائی، کون کون جو ہے نا 4 مہینے کے لیے نہیں بلکہ بیرون کے لیے، ہے نا، کون تشریف بس ہو گئی بات کو۔